أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. واقف ہیں آج ہمارے اعلامیہ نمبر 430 کا آخری آئٹم محفل اقبال شناسی ارمغان حجاز کا تجزیاتی مطالعے کے عنوان سے ہمیں آپ کے جانے پہچانے اسکالر ماہر اقبالیات جناب مستر مجاز صاحب مخاطب فرما رہے ہیں، اور یہ محفل اقبال شناسی کی 665ویں نشست جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں منعقد ہو رہی ہے بعد نماز عصر 2 مئی 2012 مطابق 9 جمادی الاخر 1433 ہجری. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ان اقبالیات کے خطابات میں مقرر صاحب نے ارمغان حجاز سے ہمیں اس کے کئی اقبال کے کلام کے سے استفادے کا موقع دیا. چنانچہ آج بھی اسی سلسلے کا خطاب ہے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایسے حضرات بھی ہمیں مخاطبت کے لیے وقت دیتے ہیں اور اس سے ہم کو استفادہ ہوتا ہے. موسم گرما ہے، کالجز کو چھٹیاں ہو چکی ہیں. بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی اقبال کو نوجوانوں کو ان سے متعارف کروانا ہے. کوشش کیجئے اپنے اپنے آنکھوں سے کہ بچے جو ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں یا کرکٹ یا دوسرے کھیلوں میں شریک ہو جاتے ہیں اور گرما گزار دیتے ہیں، ان کے کچھ معلومات میں اضافہ ہو کہ کس قسم کے لوگ، کس قسم کے شعراء، کیسے ادیب ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے ملت اسلامیہ کو عطا کی ہے. اور یہی نہیں بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ 2 اور خطاب بھی ہوتے ہیں. ایک تو محفل تاریخ اسلام ہے جو ہفتے کے دن ہوتی ہے ایسی بعد نماز عصر، اور دوسری ہوتی ہے پیر کے دن اور وہ ہوتی ہے شریعت انفارمیشن سروس. تو ظاہر ہے ان تمام محافل سے استفادے کا موقع ہے اور رہنمائی کی ضرورت ہے. کوشش کر کے اپنے اپنے حلقوں میں آپ اس کو رائج کرنے کی کوشش کریں کہ نوجوان بھی اس سے متعارف ہو جائیں. میں آج کی اس محفل کی ابتدا قاری محمد مرتضیٰ صاحب کی خوشیلان قرات سے ہوا اور خادم محفل غلام یزدانی آپ سے مخاطب رہا. اب میں ڈاکٹر مستر مجاز صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہ نشید پر تشریف.
آخری سے پہلا جو اس کا باب ہے، کینٹو ہے، اس کی 3-4 رباعیاں رہ گئی ہیں. اس کا عنوان ہے نہنگ با بچے خویش، یعنی مگرمچھ اپنے بچے سے کہہ رہا ہے، نہنگی بچئی خدرا چه خوش گفت. ایک نہنگ نے اپنے بچے سے کیا خوب کہا، بدین ماں حرام آمد کرانا. ہمارے دین میں کنارہ حرام ہو گیا ہے. کرانا یعنی کنارہ حرام ہے. چنانچہ بموج آویز و ساحل بے پرہیز، موجوں سے الجھ جا اور ساحل سے پرہیز کر، ساحل سے دور رہ. ہما دریاست ہمارا آشیانہ، یہ سارا دریا ہی ہمارا آشیانہ ہے. تب دیکھیے اس میں دریا کا ایک استعارہ بنایا ہے اور نہنگ کی ایک علامت بنائی ہے. تو اقبال کے پاس علامتوں اور استعاروں کا بہت بڑا کھیل ہے، اور یہی جو ہے اقبال کی عظمت کا راز ہے اور ہر بڑے شاعر کی. کیونکہ آپ کسی بیان کو منظوم کر دینے کا نام شاعری نہیں ہے. شاعری اس وقت بنتی ہے جب آپ کوئی استعارہ استعمال کرتے ہیں یا کوئی علامت استعمال کرتے ہیں. تو اس میں دیکھیے نہنگ ایک علامت ہے اور دریا ایک استعارہ ہے. تو کہتا ہے کہ نہنگ یعنی مگرمچھ اپنے بچے سے کہہ رہا ہے، جیسے میں نے ابھی ترجمہ کیا، کہ کنارہ ہمارے لغت میں نہیں ہے، ہماری شرع شریف میں کنارے کا ذکر ہی نہیں ہے. ہم کو تعلق ہے تو صرف اور صرف دریا سے ہے. یہ دریا کیوں ہے؟ تو دریا علامت ہے جہد کی، جہد حیات کی، زندگی کی علامت ہے. ایک اور جگہ بھی کہا ہے اقبال نے اسی بات کو کہ بدریا غلط با موجش دراویش، جہاد زندگی کمال زندگی اندر ستیز است. کیوں کہتا ہے کہ بدریا غلط، دریا میں غلطاں پیچاں ہو جاؤ. وہ با موجش دراویش، یہاں بھی با موج دراویش کہہ رہا ہے، وہ اس میں کہا ہے پیام مشرق میں کہتے ہیں بدریا غلط با موجش دراویش کمال زندگی اندر ستیز است، کہ ستیز میں جد و جہد کرنے میں وہ زندگی کا کمال ہے. ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھے رہنے میں کمال نہیں ہے. یہاں بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ بموج آویز و ساحل بے پرہیز، موجوں سے الجھ جا اور ساحل کو چھوڑ، ساحل سے پرہیز کر. ساحل تو عافیت کی جگہ ہے، عافیت کا تو زندگی میں نام ہی نہیں ہے. اسی کہتا ہے کہ ہواں دریاست ہمارا آشیانہ، ہمارا آشیانہ تو اشارہ دریا ہی ہے. پھر اسی دریا کے استعارے کو استعمال کر رہے ہیں اور تھوڑا سا فلسفیانہ کر دے رہے ہیں موضوع سخن کو. وہ کہتے ہیں کہ تو در دریا نئی او در برے تست، تو دریا میں نہیں ہے. نہنگ اپنے بچے سے کہہ رہا ہے کہ تو یہ میں سمجھ کہ تو دریا میں ہے، تو در دریا نئی، تو دریا میں نہیں ہے. او در برے تست، بر مانے باڈی، جسم، وہ تیرے اندر ہے، دریا تیرے اندر ہے. یعنی دریا جو ہر وقت متحرک رہتا ہے، غلطاں پیچھا رہتا ہے، اس لیے کہتا ہے کہ تو یہ وہی تیرے اندر بھی ہے، تیرے اندر بھی ایک دریا موجیں مارتے رہنا چاہیے. تو در دریا نہیں او در برے تست، بر مانے جسم، وہ تیرے اندر ہے، تیرے جسم میں ہے، تیرے اندر ہے.
تیری شخصیت میں ہے دریا، تو دریا میں نہیں، کہہ رہا ہے وہ اپنے بچے سے۔ بطوفان در فتادن جوہر تست، طوفان میں کود پڑنا تیری فطرت کا جوہر ہے۔ بطوفان در فتادن یعنی کود پڑنا، وہ جو ہے تیری فطرت کا جوہر وہی ہے، ساحل پہ بیٹھنا نہیں ہے، سکون سے رہنا نہیں ہے۔ فتادن در فتادن جوہر تست، تیرا جوہر وہی ہے۔ اب یہ دیکھیے، اب ایک بات کہتے ہیں جو بالکل صحیح ہے، ایک بالکل نیچرل فینومینن بیان کر رہے ہو، جو یکدم مستلا تمہا بیاسود، اگر تو ایک پل کے لیے بھی، ایک دم یعنی ایک پل کے لیے بھی اس تلاتم سے غافل ہو جائے، آسودہ ہو جائے، ہاتھ پیر چھوڑ کے اگر تلاتم میں پڑ جائے، تو یکدم از تلاتم ہا بیاسود، آسودہ ہو جائے، آسودگی اختیار کرے، آرام لینا شروع کرے، تو کیا ہوگا؟ ہمیں دریائے تو غارت گرے تست، تو یہی دریا تیرا غارت گر بن جائے گا، تجھ کو اٹھا کے آپ تقار دریا میں ڈال دے گا، دریا کی گہرائی میں ڈال دے گا اور تو ختم ہو جائے گا۔ تو وہ جو ہے یہ پیام ہے اسٹرگل کا، جد و جہد کا، اور بیان اور شاعری کی زبان برابر استعمال کر رہے ہیں، یہ بہت خاص بات ہے۔ استعارہ استعمال کرتے ہیں، علامت استعمال کرتے ہیں، تشبیہ استعمال کرتے ہیں، شاعری کے جتنے لوازم ہیں وہ اقبال استعمال، اس لیے تو اقبال ہمارے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ اگر ہم اقبال کو سب سے بڑا شاعر کہتے ہیں تو اس لیے نہیں کہتے کہ وہ اسلام کا پیام دیتے ہیں یا مسلمانوں کو جگاتے ہیں، وہ ہے اپنی جگہ، لیکن زیادہ اہم اس لیے ہے وہ ان کا پیام کہ انہوں نے نعرہ بازی نہیں کی جو ترقی پسند انہوں نے کی۔ ایک آدھ اقبال نے کیا ہے ایک آدھ جگہ، تھوڑا سا وہ سوویت یونین کی جو تحریک تھی اس سے متاثر ہوئے تھے، اور بہت ان کی نظمیں بھی ہیں، تو وہاں وہ اس سے متاثر ہو کر ان کی وہ مشہور نظم ہے جو ضرب کلیم میں ہے، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخے عمرا کے در و دیوار ہلا دو، اور جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر غوجہ گندم کو جلا دو۔ تو یہ اقبال نے کہا ہے، یہ متراس بیانی ہے، اس سے لے کے ترقی پسند ہمارے شعراء بس اسی کو اپناتے رہے، اور انہوں نے علامتیں اور استعارے نہیں بنائے۔ تھوڑا سا فیض کے پاس ہے، اسی قدر مخدوم کے پاس ہے۔ اب ہم شاعری کی بات چلی تو میں عرض کر رہا ہوں، مخدوم اور فیض نے البتہ نعرہ بازی نہیں کی، بلکہ علامتوں اور استعاروں میں بات کی۔ تم نے ہم سے کہا اشاروں میں، ہم نے دنیا سے استعاروں میں، تو اشاروں میں سن کر استعاروں میں بیان کیا، یہ شاعری کا بڑا کمال ہے۔ اقبال نے کہا اسی بات کو کہ راز بیان کر دینا کوئی کمال نہیں، برہنہ حرف نہ گفتن کمال گویائی است، اس میں کہتے ہیں زبور اعظم میں کہ برہنہ حرف نہ کہنا، برہنہ حرف کہنے کا مطلب مقلدات استعمال کرنا، مطلب یہ ہے کہ راست بول دینا، دو اور دو چار، شاعری میں دو اور دو چار ہوتے ہی نہیں۔ وہ جو کہا کسی نے فنکار ہے تو اپنے ہنر کی بھی بات کر، دو اور دو اپنے ہنر کی بھی جانچ کر، فنکار ہے تو اپنے ہنر کی بھی جانچ کر، دو اور دو کو 6 نہیں کرتا تو 5 کر۔ تو اس کا کہنے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ دو اور دو چار تو ہوتے نہیں شاعری میں، اگر شاعری میں دو اور دو چار ہو جائے تو شاعری نہیں رہتی،
بلکہ وہ کیا ہوتا ہے، ایک بیان بازی رہتی. مقرر صاحب کھڑے ہو کے کوئی بیان کرتے ہیں تو اس میں اگر بیان استعارہ و علامت استعمال کریں تو لوگ بھاگ جائیں گے، مگر شاعر کو اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ وہ کوئی شخص سن رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے، بھاگ جا رہا ہے یا نہیں بھاگ جا رہا ہے، اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اس کو، وہ تو اپنے انداز سے کہتا ہے. بانگ درا میں بھی کہا اقبال نے، چھپا جاتا ہوں اپنے دل کا مطلب استعارے میں. استعارے میں کب کہا؟ جب بانگ درا کی ابتدائی نظم ہے وہ، اگرچہ بانگ درا بہت دیر سے چھپی لیکن ان کا ابتدائی کلام ہے بانگ درا میں. تو اپنے دل کا مطلب استعارے میں جب بیان کرتا ہے تو تب وہ شاعری ہوتی ہے، اس میں تاثیر بھی پیدا ہوتی ہے. تو یہی دیکھیے آپ، اب علامتیں بنا لی اقبال نے، نہنگ ایک علامت بنا لی، دریا ایک علامت بنا لی، بس اسی سے انہی علامتوں میں کھیل رہے ہوں مسلسل. اب دیکھیے 2 رباعیوں میں آپ نے دیکھا، اب اسے کہہ دیا کہ جناب موجوں سے الجھ جا، ساحل سے پرہیز کر، اور یہی دریا تیرا آشیانہ ہے، تجھے تو اسی دریا میں قیام کرنا ہے. پھر کہتا ہے تو دریا نہیں او در برے تو سب یاد. کہتے دریا نہیں، تیرے اندر بھی تو ایک دریا کو تلاطم اور موجیں مارتے رہنا چاہیے ہر وقت. یعنی تیرا جوش اور تیرا جذبہ وہ تیرے اندر ٹھاٹھیں مارتا رہے، تیرے جذبات کا طوفان تیرے اندر ایسا برپا رہے کہ تو دریا نہیں او در برے تست، کہ تو دریا نہیں ہے، دریا تو تیرے اندر ہے. اور طوفان در فتادن جوہر تست، طوفان میں کود پڑنا ہی تیری جوہر، تیری فطرت کا جو جوہر ہے وہ طوفان میں کود پڑنا ہے، ورنہ تو نہنگ نہیں رہے گا. تو ایسے ہی کوئی جانور ہو جائے گا جو دریا میں لطمہ موج کھا کے ختم ہو جائے گا. اقبال نے غالب نہیں باندھا ہے نہنگ کا استعمال ایک شعر میں، میں یاد عرض کروں گا. تو یکدم مستلاتم ہاں بیاسود، اگر ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے اس تلاطم سے آسودگی اختیار کر لی، یعنی غفلت برتی اور آرام لینا چاہا، ہم ان دریائے تو غارت گرے تو یہی دریا تیرا غارت گر ہو جائے گا. 2 ہی رباعیاں ہیں صرف، اور ایک معنی کا سمندر، اس میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. ہاں غالب نے کہا دام ہر موج میں ہے حلقے صد کام نہنگ. اقبال نے غالب سے بھی استفادہ کیا ہے، سب سے کیا ہے. کہتے ہیں ایک جگہ کہ پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، دل میں باقی ہے ابھی تک درد و کرب. تو درد و کرب جب باقی ختم ہو جاتا ہے تو پھر انسان ختم ہو جاتا ہے، اس کی فکر ختم ہو جاتی ہے، اس کی شاعری ختم ہو جاتی ہے، موسیقار ہے تو اس کی موسیقی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ اگر مصور ہے تو اس کی مصوری ختم ہو جاتی ہے. وہ ہمارے مصور تھے نا، دیکھیے 90-95 سال کے تھے وہ، اور آخر تک وہ مصوری کرتے رہے. M.F. حسین، خیر ان سے بڑا ہم لوگوں نے عجیب حسن سلوک کیا. تو ان سے کہا، یہاں کے اتھارٹیز نے کہا، بڑا اچھا جواب دیا انہوں نے. یہاں کی جو بڑی بڑی اتھارٹیز ہیں نا، ہمارے پرائم منسٹر وغیرہ وغیرہ، کہا گیا نہیں صاحب، حسین صاحب آپ تشریف لائیں، ہم آپ کی ہدایت کریں گے. اور ایسا تڑ سے جواب دیا انہوں نے کہا جی ہاں، آپ نے اندرا گاندھی کی بھی حفاظت کر لی، راجیو گاندھی کی بھی حفاظت کر لی، اب میری بھی حفاظت کریں گے. انگریزی میں کہتے ہیں نا، پیٹ کیم دی ریپلائی، پیٹ کیم دی ریپلائی ہوا، نہیں آئے وہ. اور پھر ایک فنکار جو ہوتا ہے وہ تو وہ یہاں بہت کم رہتے تھے، زیادہ تر وہ یورپین فرانس اور جرمنی وغیرہ میں ہی رہا کرتے تھے. اقبال نے کہا دیکھیے کہ درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی،
گھر میرا نہ دلی نہ صفاہاں نہ سمرقند۔ ایک درویش جو ہوتا ہے، ایم ایف حسین بھی ایک درویش تھا، تو وہ شرقی ہوتا ہے نہ غربی ہوتا ہے، نہ مشرق کا باشندہ ہوتا ہے نہ مغرب کا باشندہ ہوتا ہے۔ گھر میرا نہ دلی نہ صفاہاں نہ سمرقند، تو وہ قصہ تھا ایم ایف حسین کا بھی۔ تو یہ ہے کہ دام ہر موج میں ہے حلقہ صدقہ میں نہنگ، دام ہر موج میں ہے حلقہ صدقہ میں نہنگ، ہونے تک مشہور غزل ہے نا غالب کی، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو سحر ہونے تک، اس میں ہے ہم تم کو سحر ہونے، اس کا نہیں ہے، اس کا دوسرا حصہ کچھ اور ہے۔ دام ہر موج میں ہے حلقہ صدقہ میں نہنگ۔ خیر، تو عرض کرنا یہی ہے کہ جو فنکار ہے وہ کہیں محدود نہیں ہوتا، آفاقی۔ اقبال نے بھی پھر کہا، اقبال نے اور ایک جگہ اس نے کہا نہ چینیو عربی وہ نہ رومیو شامی، نہ چینیو عربی وہ نہ رومیو شامی، سما سکا نہ دو عالم میں مرد آفاقی۔ تو مرد آفاقی جو ہوتا ہے وہ نہیں سماتا ہے چھوٹی سی جگہ میں نہیں سماتا، اس کے لیے تو نہ چینی ہے نہ عربی، رومی، روم سے مطلب مولانا روم نہیں ہے، روم کا رہنے والا، نہ چینیو عربی وہ نہ رومیو شامی۔ اس زمانے میں روم کا علاقہ وہی تھا جو جہاں کٹ کٹا کے وہ اس میں چلا گیا ہے، کچھ ایران سے کٹ گیا، آذربائیجان بھی ایران میں تھا، وہ بھی کٹ گیا۔ کچھ لوگ جا رہے تھے آذربائیجان، مجھے انہوں نے دیا تبلیغی جماعت کا کچھ صاحب ہے، مجھے کہا کہ اس کو فارسی میں ترجمہ کر کے دے دیجئے، تو وہاں پڑھ کے وہ سنانا چاہتے ہیں، کیونکہ آذربائیجان کی زبان بھی فارسی ہے، وہ ایران میں تھا پہلے، کمیونسٹ رشیا نے، سوویت رشیا نے اس کو چھین لیا ایران سے، تو پوری لمبی کتھا ہے۔ خیر، تو وہ سما سگانا دو عالم میں مرد آفاقی، تو ان لوگوں کو آپ دیکھیں تو کسی ایک ملک میں اب دیکھیے جیسے شیکسپیئر ہے، کیا شیکسپیئر کہنے کو تو شیکسپیئر ہے برطانیہ کا، انگلینڈ کا، لیکن وہ تو آفاقی شخصیت ہے اس کی۔ گوئٹے ہے، دانتے ہے، گوئٹے ہے جرمنی کا ہے، دانتے ہے اٹالین ہے، مگر یہ لوگ نہیں رہے اس کے۔ اب انہوں نے جب بھی اقبال ہیں، اقبال بھی لاہور کے تھوڑی ہیں، کیا انڈیا کے تھوڑی کہلائیں گے، چنانچہ ان کو تھوڑا سا باہر کی حدوں میں بھی پسند کیا گیا، خصوصاً خمینی انقلاب کے بعد تو اقبال کی بہت قدر ہوئی ایران میں۔ وہ اقبال کی نظم از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز ایران کی جناب گلیوں میں، اور اس وقت انقلاب کے وقت یہ پڑھتے ہوئے پھرتے تھے نوجوان ایک جلوس کی شکل میں۔ بی بی سی کے ایک صاحب ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے، ان کا نام میں بھول رہا ہوں، انہوں نے تفصیلات لکھی ہیں اقبال کے اس کلام پہ جو وہاں بہت قبولیت حاصل ہوئی خمینی کے انقلاب کے بعد۔ خیر، اب یہ تو ہوا کہ حلقہ صدقہ میں نہیں۔ اب خاتمے کی 3 رباعیاں اور ہیں، اس کے ساتھ یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے۔ اب اس میں اپنے ختم کلام پہ کہہ رہے ہیں اقبال کہ صاحب نہ میں نے ساقی کی بات کی نہ پیمانے کی بات کی، اگرچہ علامتیں استعمال کی اقبال نے، ساقی کی بھی پیمانے کی بھی، مگر یہ الگ ساقی ہے، یہ الگ پیمانہ ہے۔ ساقی نامہ یہ نبی اقبال کی بڑی مشہور نظم ہے ساقی نامہ، جو اس میں ہے بال جبریل میں، اس کا عنوان ہی ساقی نامہ ہے۔ تو مگر یہاں ساقی سے وہ ساقی نہیں ہے جو ہمارے عام شعراء استعمال کرتے ہیں، وہ نہیں کہا کہ نہ ساقی نہ پیمانہ گفتم، نہ میں نے ساقی کی بات کی نہ پیمانے کی بات کی، ایک کام کیا، حدیث عشق بے باکانہ گفتم، حدیث عشق میں نے بیان کر دی ہے، اور ایسی بیان کی ہے کہ کوئی انہیبیشنس نہیں،
بے باکانہ بیان کر دیا حدیث عشق کلام میں بہت ہے عشق کا بیان اقبال میں دغ میں بندے تخمین و زن کرم کتابی نہ بن علم سراپا حضور عشق سراپا حضور علم سراپا حجاب عشق اور علم کا موازنہ کیا ہے بہت کہا تو وہی کہا ہے کہ حدیث عشق بھی باکانہ گفتم اور پھر کہتے ہیں کہ یہ میرے کوئی میں اپنی کوئی دل سے نہیں کہہ رہا ہوں یہ تو میں وہی کہہ رہا ہوں جو میں نے اپنے پاکان امت سے سنا ہے پاکان امت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں سب آ گئے اس میں جتنے یعنی پہلے کہنا چاہیے امت میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں وہ سب آ گئے شنید منچ اس پاکان امت پاکان امت سے جو کچھ میں نے سنا تھرا باشوخی رندانہ گفتم وہی میں نے آپ کو بڑی رندانہ شوخی کے ساتھ بیان کر دیا یہ خاص بات ہے شوخی رندانہ مولوی کے انداز میں بات نہیں کی اقبال کی خوبی یہی ہے کہ وہ مولوی کے انداز میں بات نہیں کرتا مولوی سے تو بڑی بیزاری کا اظہار ہے اقبال نے کیا ہے ایک مولوی صاحب کی سناتا ہوں کہانی تیزی نہیں منظور طبیعت کی دکھانی شہرات بہت آپ کی صوفی منیشی کا کرتے تھے بہت ان کا ادب ان کا عالی و ادانی بڑی اچھی نظم ہے وہ بانگے ڈرامے ابتدا میں ہی ہے رندو مولوی اس کا عنوان ہے خوب اس میں مولوی کے اس نے بقول شخص لتے لیے ہیں تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب میں نے پاکانی امت سے جو کچھ سنا جو کچھ میں نے ان کا علم حاصل کیا ان کے بارے میں پڑھا لکھا یوں تھوڑی ہوا ہے پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب پڑھ لیے تھے انہوں نے پہلے آدمی تھے انہوں نے مغربی علوم بھی پڑھے مغربی فلسفے کو بھی پڑھا مشرق تو خیرتا ہی تھا تو جب اتنا سب پڑھنے کے بعد پاکانی امت سے سننے کے بعد ترا با شوخی رندان یہ خاص کمال ہے کہ اقبال نے شوخی رندانہ سے بات کی ہے ملاؤں کی طرح بات نہیں کی ملاؤں پہ تو بہت تنقید ہے اقبال کی بلکہ پوری فارسی اردو شاعری ملائیت کے خلاف گئی ہے اور جو کچھ ملا کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں وہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں آج بھی دیکھ رہے ہیں تو پھر آگے اس کے بعد کہتے ہیں دل کہتے ہیں اقبال کے پاس عقل سے زیادہ دل کا مقام ہے دل کو میں سناتا رہتا ہوں بڑی اچھی نظم میں اس میں درب کلیم میں دل کیا ہے اس کی مستی و قوت کہاں سے ہے کیوں اس کی واردات بدلتی ہے پے بپے کیا بات ہے کہ صاحب دل کی نگاہ میں جستی نہیں ہے سلطنت روم و شام و رے اور جس روز دل کی رمز مغنی سمجھ گیا سمجھو تمام مرحلہ آئے ہنر ہے تو وہ دل کو اقبال نے التجائے ارنی شوقی افسانے دل مانگے تیرا میں شروع سے اقبال کے پاس دل کی بڑی اہمیت ہے اور دل کو بہت بلند مقام دیا ہے عشق اور دل تو پھر یہاں وہی کہہ رہے ہیں بخود بازا یعنی تو اپنے سے دور ہو گیا ہے اپنی ذات سے اپنی صفات سے اپنے پیام سے جو تجھے ملا سب سے دور سب کو تو بھول بیٹھا ہے اب تو اپنے آپ کی طرف لوٹا بخود بازا اپنی طرف پلٹا وہ دامان دل گیر اور دل کا دامن تھام لے بخود بازاؤ دامان دل گیر درون سینے خود منزل گیر اپنے سینے کے اندر منزل بنا اپنی وہ خودی اپنی خودی پہچان ہو غافل افغان تو وہ خودی وہ درون سینے خود منزل گیر دیکھیے آپ ایک استعارے کی زبان میں بات کر رہے ہیں سینے کا ایک استعارہ بنایا دل کا ایک علامت بنائی کہ اپنے درون سینے کے اندر جو دل ہے اس میں اپنی منزل بنا بدہ کشترا
خوناب خیش، خونابہ این کشترا، اس کشت کو، کشت یعنی کھیتی کو، بدے این کشترا، اس کھیتی کو دے، کس کی کھیتی؟ دل کی کھیتی کو، دل کی کھیتی کو دے، کیا؟ خوناب خیش یعنی اپنا خون جگر دے، اپنا خونابہ دے، اپنا خون جگر دے۔ اس کے بعد کہتے ہیں فشندم دانہ من، تو حاصل گیر، میں نے تو دانہ ڈال دیا ہے۔ ہوتا یہی ہے نا صاحب، دانہ کوئی ڈالتا ہے اور پھل کوئی کھاتا ہے، تو وہ کہتا ہے میں نے تو میری ذمہ داری پوری کر دی، فشندم دانہ، میں نے دانہ افشانی کر دی، تو حاصل گیر، اب اس کا حاصل تو اٹھا۔ اس دانے سے جو پھل نکلے گا، جو درخت نکلے گا، اور درخت سے جو پھل نکلے گا، پھل پھول نکلیں گے، وہ جو ہے وہ تو اٹھا، تیری قسمت وہ ہے تو لے اسے، حاصل کر، میں نے دانہ ڈال دیا ہے۔ دل کی علامت بنائی ہے، سینے میں اپنے منزل بنانا کہہ کے اپنی خودی کو پہچاننا کہا ہے۔ پھر اپنی اس کشت کو اپنے خون سے سیراب کر، دوسرے کے نہیں، اپنے خون سے سیراب کر۔ اپنے خون سے سیراب کرنا کیا ہے؟ ایک لمبی اگر آپ سوچیں تو بہت کچھ ہے۔ اپنے خون سے سیراب کرنا، دوسرے کے نہیں۔ تو آپ اپنا خون کب ہوگا؟ خون کو جلانا پڑے گا، جب تب جا کے جو ہے وہ کچھ بات بنتی ہے۔ اب آخری ربائی ہے، اس میں بھی بڑی ایک جرت کی بات کی ہے، ایک بات کی ہے اس نے۔ حرم کیا ہے جس کو ہم حرم کہتے ہیں، اطراف میں پھرتے ہیں؟ کیا در و دیوار کا نام حرم ہے؟ اندر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک ہندو شاعر نے اچھا کہا کہ نکالتے ہیں، معنی آفرینی ہے کہ صاحب یہاں تو ایک صورت بھی ہے مندر میں، یہاں تو ایک صورت بھی ہے، وہاں اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، تو نام بول رہا ہوں۔ تو کیا ہے وہاں کیا ہے؟ وہاں کعبے میں وہاں کیا ہے؟ کعبے میں وہاں کیا ہے؟ یہاں تو ایک صورت بھی ہے، وہاں اللہ ہی اللہ ہے۔ ایک بات کہی تھی اپنے انداز سے، تو وہ یہی کہہ رہے کہ حرم کیا ہے بھائی؟ حرم اگر آپ دیکھیں تو کچھ نہیں ہے، در و دیوار، ایک در و دیوار کا ایک گھر ہے، بس اس میں چھت ہے، ایک دروازہ ہے، دیواریں ہیں، بس اندر جا کے دیکھیں تو خالی ہے، کچھ نہیں ہے موجود۔ جی ہاں، اس کو اقبال نے، غالب نے اچھا کہا، بہت صحیح، اچھا یاد دلایا آپ نے۔ غالب نے اس موضوع کو بہت اچھا کہا کہ صاحب یہ جو قبلہ ہے وہ قبلہ نہیں ہے، قبلہ نما ہے، قبلہ نما کا کہا ہے غالب نے یہاں، مجھے اچھا دلایا ہے۔ پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، مسجود یعنی جس کو ہم سجدہ کر رہے ہیں، یعنی ذات واجب، وہ سرحد ادراک سے پرے ہے، آپ کی ادراک میں آ ہی نہیں سکتا۔ آپ کیسے اپنے ادراک میں لائیں گے؟ ایک یعنی جیسے مرغی کا بھی کوئی دماغ جیسا ہوتا ہے، اس سے بھی کم ہے۔ اگر آپ ذات واجب اور انسان کی فکر و سوچ کو رکھیں تو یہی سمجھ میں آئے گا۔ یہ سرحد ادراک سے پرے، صوفیہ کرام وراء الورا کہتے ہیں اسے، ایک وراء الورا ہے وہ، تو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ کیا کہہ گیا؟ غالب ایک منش آدمی تھا، مگر صاحب کیا، اقبال نے تو بہت، جاویدہ میں بھی ذکر کیا ہے اقبال غالب کا۔ تو
عرض کرنا یہ ہے کہ سرحد ادراک سے پرے ہے، اور یہ قبلہ جو ہے وہ تو صرف ایک مرکزیت کے لیے ہے۔ حرم جز قبلہ قلب و نظر نیس، ایک قلب و نظر کا قبلہ ہے، اور کیا ہے؟ طواف او طواف بامدر نیست، میں بامدر کا ذکر کر رہا تھا۔ ایک بام ہے، چھت ہے، اور 4 دیواریں ہیں، ایک دروازہ بھی اس میں ہے، اب اس کو تو سونے کا لگایا گیا ہے۔ طواف او طواف بامدر نیست، طواف تو کر رہے ہیں مگر وہ اس کو تھوڑی کر رہے ہیں۔ معلوم میں نے دیکھا جا کے اس کو چھوتے ہیں، پردوں کو اس کے، پھر آنکھوں میں ملتے ہیں، وہ بہرحال ایک عقیدت ہے، لیکن اس میں کوئی وہ نہیں ہے جیسے ہمارے غیر مسلموں میں ہوتا ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ فی نفس ہی وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ طواف او طواف بامدر نیست، میانی ماں بیت اللہ رمزیس۔ اب یہاں کہیں پتے کی بات، ہم میں اور بیت اللہ میں ایک رمز ہے باریک سا، رمز مانے ایک بڑی باریک بات، ایک رمز ہے اس میں کہ ہم میں اور بیت اللہ میں ایک عجیب سا رمز ہے جناب، اور ایک ایسا عجیب رمز ہے اور ایک ایسی باریک بات ہے کہ جناب اس سے جبریل امین بھی بے خبر ہے، جبریل امیرہ ہم خبر نیست، میان ماں بیت اللہ رمزیس، ہم میں اور بیت اللہ میں ایک ایسا رشتہ ہے، ایسا تعلق ہے اور ایسا باریک رمز ہے کہ جبریل امین بھی خبر نہیں، کتنی جرت سے کہا حرم جز قبلہ قلب و نظر نیست، طواف طواف جیسے مشہور آتا ہے کہ جب حجر اسود کو کے لیے گئے، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے لیکن کیونکہ رسول اللہ نے چوما ہے اس لیے میں چوم رہا ہوں، کیونکہ حجر اسود کوئی فی نفسی نہیں ہے، پتھر کا پتھر ہے، بس نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، نعم الوزن والا چیز نہیں ہے۔ اور اس کا جو طواف ہے وہ بامدر کا طواف نہیں ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھرے تھے اور ایک ویسا حکم ہے، اس لیے ہم طواف کر رہے ہیں، اور ہم میں اور بیت اللہ میں ایک ایسا باریک رمز ہے کہ خود جبریل کو بھی اس کی خبر نہیں ہے۔ رفیع نے کہا کہ اہل ہوش ہوامند گفتگو ربیست، کہ اہل ہوش ہوامند نے ہوا کھا رہے ہیں، یہ جو ہے اس کا ہوا۔ اب آخری چیپٹر اس پر ہم آ رہے ہیں، حضور عالم، یہاں ایک گھڑی ہوا کرتی تھی، ادھر آ گئی ہے، اچھا 6:15۔ تو آخری جو اس کا چیپٹر ہے وہ حضور عالم انسانی آ گیا ہے۔ پہلے تو حضور حق تھا، اس کا حضور رسالت، اس کے بعد اب یہ عالم انسانی۔ اس میں روایات ہیں آخری زمانے میں بھوپال میں نواب صاحب بھوپال کے پاس آ کر ٹھہر گئے تھے، اور کیا ٹھہرے تھے، ان کو نواب صاحب بھوپال کیا بلاتے، نوابوں سے کیا توقع کی جاتی۔ تو وہاں سراس مسعود وہاں کے
وزیر اعظم تھے، اقبال کے بڑے دوست تھے، وہ قافلے کی متاع گرام اقبال کے خیال پر بھی اچھی نظم اقبال کی. تو شخصیت تھے محمود کے بیٹے تھے. ہاں پوترے تھے. سید محمود تھے نا ان کے بیٹے، ان کے یہ بیٹے تھے راز مسعود. نہیں پوتے ہاں ناٹ نواز. تو وہ وہاں پہ تھے. ہاں راز مسعود حیدرآباد میں بھی رہے ہیں، حیدرآباد میں بھی یہاں رہے کسی عہدے پر. تو نواب بھوپال کے بعد سے تو اقبال کو بلا لیا تھا انہوں نے. اس زمانے میں انہوں نے یہ ساری رباعیاں لکھی ہیں بڑی حد تک، اور ضرب کلیم کی بہت سی نظمیں ہیں جو وہاں بھوپال میں لکھی گئی ہیں. اقبال نے نوٹ بھی دیا ہے نیچے جگہ جگہ. جب ہم ضرب کلیم پڑھیں گے تو اس پہ گزریں گے. تو اب یہ آخری چیپٹر ہے. حضور حق میں مخاطب ہیں حق تعالیٰ سے. پھر رسالت، حضور رسالت تو بہت غیر عملی ہے، ہم نے ختم کیا اسے. پھر حضور ملت، حضور عالم انس. یہ حضور ملت تھا جس کو ہم عصر حاضر نہیں، حضور ملت ہے کیا ہے، ہاں شاید اس کے کئی چاہے وہ ہیں. دیکھیے آپ حضور ملت، حضور ملت کے سب ٹائٹلز 18 ہیں. تو یہ خاتمے والا تھا، اس میں 3 حصے ہیں. اور آخری جو ہے وہ حضور عالم انسانی ہے. پڑھ سکتے ہیں کیا ابھی؟ ہاں. تو اب یہاں پھر وہ اقبال کی جو اصطلاحیں ہیں وہی ہیں جو ہماری پوری اردو فارسی شاعری کی ہیں. خاص طور پہ ساقی، میں، یہی ہیں اصطلاحیں. لیکن جیسا کہا گیا ہے کہ اقبال نے پیمانے وہی استعمال کیے ہیں، لیکن اس میں شراب اپنی ڈالی ہے. بس یوں سمجھ لیجیے. اقبال کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ اقبال نے جدت، جیسے ہمارے جدید شعراء ہیں، وہ جدید شاعری میں ایسی اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں وہ کسی کے پلے ہی نہیں پڑ سکتی، کیونکہ وہ اپنی اصطلاحیں الگ بناتے ہیں، اپنی علامتیں الگ بناتے ہیں، اور تو وہ کچھ آتے نہیں سمجھ میں، دور اسکار ہوتی ہیں. اقبال نے کہیں ایسی بات نہیں کی ہے. ہاں ایک ہے کہ کنایہ استعمال کیا ہے. حرف برہنہ گفتنس من بکنایہ گفتام. برہنہ گفتن کا مطلب کیا ہے؟ بالکل راس بالراس بلا کم و کاس ہر چیز کو کھلا بیان کر دینا. تو وہ تو شاعری نہیں ہوئی، وہ تو مولویت ہو گئی یا خطابت ہو گئی. خطیب لوگ ہمارے کرتے ہیں وہ. مگر یہاں تو اقبال کا مخاطبت جو تھی، تخاطب جو تھا، وہ ان سے تھا، یعنی انٹلیکچوئل سے تھا. تو اس لیے وہ جو ہے ایسی نہیں کہہ سکتے تھے راس براس انداز میں. تو یہاں کہہ رہے ہیں بیا ساقی بیاروں کوہنا میرا، اے ساقی آ، اور وہ کوہنا میں لے کے آ. اب دیکھیے آپ پرانی شراب، پرانی شراب سے ظاہر ہے وہی مراد صدر اول میں جو پیام دیا تھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیام تھا، پھر ان کے جو ڈسائپلس تھے انہوں نے جو پیام دیا، وہ پیام پہنچا ہم کو. اے ساقی بیا ساقی بیاروں کو نہ میرا، وہ پرانی شراب لے کے آ. جوانی فرودی کن پیر دیرا. فرودی جو ہے وہ بہار کا مہینہ ہے. دے آتر دے بہمن سندار فروردی ادی بہشت پرانے مہینے تھے. دیکھیے آپ وہ مہینے مراد ہے یہاں. جوانے فروردی کن، فروردی سے مراد فروردی ہے، جیسے آپ انگریزی میں فیبروری کہتے ہیں. تو جوانے فروردی کن پیر دیرا. دے کا جو بوڑھا ہے اس کو
بہار کا جو ہے جوان بنا دے. کیسا عجیب استعمال کیا ہے دیکھیے، جوان فروردی کہہ دیا، ایک عجیب اصطلاح بنا دی جوان فروردی. فروردی کا جوان یعنی بہار کا جوان. پیر دائرہ، دے کا جو پیر ہے بوڑھا ہے، اس کو کی جگہ اس جوان فروردی کو کن بنا دے، پیر دے کو جوان فروردی بنا دے. نوائی دہ کہ از فیض دمی خیش، اس کو وہ نوا دے، وہ آواز دے اس کو کہ جو اپنے سانس کے فیض سے، اپنے دم کے فیض سے، یعنی اس میں اتنا کس پیدا ہو جائے کہ اس کس کے فیض سے جو مشعل بر فروزم چوب نیرا. یہ نئے وہی ہے مولانا روم والی. بشنو از نئے چوں حکایت می کند و جدائی ہا شکایت می کند. نئے کو سنو گے کیا کہہ رہی ہے، جدائی کی شکایت کر رہی ہے، کیونکہ وہ اپنے جنگل سے نکل گئی ہے، دور ہو گئی ہے، کٹ کے وہاں سے اس کو کاٹ کے بانسری بنا لی گئی ہے، تو وہ اپنے جنگل سے دور ہو گئی ہے، وہ رو رہی ہے. تو یہاں بھی وہی کہتا ہے کہ نوائی دے، ایک ایسی نوا دے کہ از فیض دم خیش، کہ میں اپنے دم کے سانس کے فیض سے کیا کروں، جو مشل بر فروزن چوب نیرا، یعنی چوب نئے کو، نئے کی چوب کو مشل کی طرح جلا دے. یعنی میرے فیض دم سے اس میں اتنی طاقت آ جائے کہ وہ مشل کی طرح جلنے لگے. کیا دیکھیے کیسی کیفیت بیان کی ہے. وہی مولانا روم والی لی ہے، نئے کا استعارہ مولانا روم سے لیا ہے. وہ کہتے ہیں نا ہر جگہ کہ میں نے جیسا اس سے پہلے یہی کہا ہے کہ میں نے جو ہے ان لوگوں سے پاکان امت سے جو حاصل کیا وہ میں نے شوقی رندانہ سے کہہ دیا. یہی معلوم ہو رہا ہے. اسی ربائی میں دیکھیے کہ مولانا روم کی مشہور جو نئے ہے، بشنو وزن چوں، پہلا شعر ہے یہ مثنوی کا، بشنو وزن چوں حکایت می کند. سنو تو صحیح کہ نئے کیا حکایت کر رہی ہے. ارے بس جدائی کا شکایت می کند، وہ تو جدائی کی شکایت کر رہی ہے. آگے کہتے ہیں پھر وہ کہ وہ جنگل میں تھی اپنے، اور اب وہاں سے اس کو کاٹ کے الگ کر دیا گیا ہے. تو اب جب اس کو بجایا جا رہا ہے تو اس سے بڑی درد انگیز آواز آ رہی ہے، وہ اصل میں اس جدائی کی ہے. اب یہ کہنے کو تو یہ استعارہ ہے، چھوٹا سا علامت ہے جنگل سے نکلی ہوئی کی، مگر وہ کہنا یہ چاہتے ہیں مولانا کہ ہم جو ذات واجب سے دور ہو گئے، اس کے نتیجے میں یہ ساری تکلیف اٹھا رہے ہیں. بس جدائی ہے شکایت می کند، جو مشل بر فروزم چوب نیرا، تو میں اپنی چوب نئے کو مشل کی طرح جلا اٹھوں، ایسی نوا مجھے بخش. ساقی سے مخاطب کہہ رہے ہیں بیار ان کہیں کوہنا میرا، وہ پرانی شراب لا کہ جس کی وجہ سے پیر میں بھی کو بھی جوان فروردی بنا دے. جوان فروردی کن پیر دیرہ، نوائے دے کے از فیض دم خیش، جو مشل بر فروزم چوب نیرا. ایک ربائی اور پڑھ لے سکتے ہیں. یکی از حجرے خلوت بروائے، حجرے خلوت سے صاحب باہر نکلیے، کیونکہ وہ اقبال کئی جگہ بیان کرتے کہ صاحب پیغمبر کا منصب یہ ہے کہ وہ جاتا ہے خلوت میں، ٹور پہ جاتا ہے، ہرا میں جاتا ہے، لیکن وہاں کا ہو کے نہیں رہ جاتا، بلکہ وہ پلٹ کے انسانوں کی طرف آتا ہے. یہ ہے خاص پیغمبر کا منصب، یہ ہے. جاتا تو ہے خلوت میں، خلوت میں گئے بغیر چارہ نہیں ہے. خلوت میں خودی ہوتی ہے خودگیر ہوا، لیکن خلوت نہیں اب دیر و حرم میں بھی میسر. ایسے ایسے دائر، ایسے ایسے حرم بنا دیے گئے ہیں کہ جناب وہاں پہ سوائے یہ شور و شغب کے وہ خلوت میسر نہیں ہے. خلوت نہیں ہے اب دائر و حرم میں بھی میسر. تو پہلے خلوت ہوتی ہے، موسیٰ کو جانا پڑتا ہے طور پر، وہاں سے طلب ہوتی ہے، روشنی نظر آتی ہے،
تو وہ کہتے ہیں ارے مجھے روشنی نظر آئی ہے، اب میں جانا دیکھتا ہوں وہاں شاید کچھ مل جائے، کچھ راستہ مل جائے یا گرمی حاصل ہو جائے، اس سے سد مقام تھا۔ وہ تو جاتے ہیں، قرآن میں تفصیل آئی ہے اس کی، جاتے ہیں وہ تو وہاں جاتے ہیں، پھر ان 40 دن تک وہ ہوتا ہے تمام، ہم سب واقف ہیں اس سے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، غار حرا میں جاتے ہیں، وہ بیٹھے رہتے ہیں کہ وہاں پھر القاء ہوتا ہے، تو پھر قوم کی طرف آتے ہیں۔ ایک عام آدمی میں، ایک عام صوفی میں اور ایک پیغمبر میں یہی فرق ہے کہ وہ تو بیچارے اسی میں کھو کے رہ جاتا ہے، لیکن پیغمبر جو ہوتا ہے وہ پھر پلٹ کر آتا ہے قوم کی طرف، ملت کی طرف، انسانوں کی طرف، اور وہ اپنا پیام دیتا ہے۔ یکیز ہجرے خلوت بروں آئے، بباد صبح گاہی سینہ بخشائے۔ صبح گاہی، صبح کی جو ہوا ہے، تازہ ہوا، اس پر اپنا سینہ کھول دے۔ بباد صبح گاہی سینہ بخشائے، خروش ای مقام رنگ و بورا۔ یہ رنگ و بو کا جو مقام ہے، یہ دنیا کیا اچھا کر رہی ہے، اس دنیا کا رنگ و بو کے مقام کا جو خروش ہے، خروش تو ہے نا، اس میں پرندے گنگنا رہے ہیں، سارا ہنگامہ رہی جاری ہے، اچھی بری، نعرے تکبیر بھی ہے، نعرے تکسیر بھی ہے۔ کچھ لوگ نعرے تکسیر مار کے نکلتے ہیں، لگاتے ہوئے نکلتے ہیں، فلاں کی جائے، فلاں کی جائے، فلاں کی جائے۔ کچھ لوگ نعرے تکبیر لگاتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں تو ایسا ہی ہوا، ایسے والے آئے تھے، پھر ادھر سے نعرے تکبیر والے آئے تو وہ لوگ چلے گئے۔ تو خروش ای مقام رنگ و بورا، اس رنگ و بو کے مقام کے خروش کو، یعنی ہنگامہ آرائی کو، یہ جو جوش خروش ہے اس کو، بقدر نالے مرغے بھی افزائے۔ ایک نالے مرغے، ایک پرندے کے کا جو نالہ ہوتا ہے، اس حد تک تو کم سے کم اضافہ کر اس ہنگامے میں، اس دنیا کے ہنگامے کو۔ تیری بھی ذمہ داری ہے، تو بھی کچھ کر، جو کام اقبال نے کیا۔ بقدر نالے مرغ، انہوں نے اس خروش کو، یہ جو سارے خروش آرائی ہے، اس کو مرغان چمن کی، اس مقام رنگو کی، اس کو اقبال نے بقدر نالے مرغ تو کم سے کم اس میں افزائش کی، زیادہ کیا۔ یہ جو ہے اس کا وہ خود جو انہوں نے کر کے دکھایا، ہم سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں جناب اقبال، کہ ہم بھی اس مقام رنگ و بو کے خروش کو کم سے کم ایک اپنے نالے مرغ چمن کی حد تک اس میں اضافہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ذرا خیر، اللہ تعالیٰ جو ہے محفوظ رکھے۔ اور مجھے لندن سے شکیب صاحب نے پوچھا کہ کیسے ہیں مجاز، تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ جی کہاں ہیں جناب آپ؟ حیدرآباد میں ہے، آپ کو خبر بھی ہے، ان کے گھر پہ پتھر پھینکے گئے ہیں۔ تو میں اپنی کوتا دامنی پہ افسوس کر رہا تھا کہ وہ پڑوس میں ہیں اور لندن سے ہم کو خبر آ رہی ہے کہ وہ، خیر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور ہمیں ان سے استفادے کا موقع ملتے رہے۔ آپ نے محسوس کیا کہ کس قدر لفظ دقیق بھی استعمال کروں تو غلط نہیں ہے کہ کلام کو جو ہے انہوں نے اتنی سادی زبان میں ہمارے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے استعارے کا بار بار ذکر کیا ہے، تو مجھے بھی ایک استعارہ یعنی اس یاد آیا۔ ایک جگہ علامہ فرماتے ہیں، پہاڑ جو ہے سکون سے زندگی گزار رہا ہے، لاکھوں سال سے پہاڑ قائم ہے اپنی جگہ، اس کے سامنے سے ایک چونٹی گزر رہی ہے۔ چونٹی کو فارسی کے ماہر بیٹھے ہیں، چونٹی کو جو ہے مور ناتواں کہتے ہیں، جی مور۔ تو علامہ اقبال نے جو ہے ایک شعر میں کہا ہے، پہاڑ کے سامنے سے چونٹی گزر رہی ہے تو پہاڑ اکڑ کے کہتا ہے کہ زندگی کا راز یہ ہے کہ سکون سے رہنا۔ تو چونٹی اس پہ ہنستی اور طنز کر کے کہتی ہے، تو کیا جانے مزہ حرکت کا۔ اور وہ شعر یوں ہے، آتی تھی کوہ سے صدا، راز حیات ہے سکون۔ کوہ پہاڑ کو کہتے ہیں، آتی تھی کوہ سے صدا، راز حیات ہے سکون۔ جواب دے رہی چونٹی، کہتا تھا مور ناتواں، لطف خرام اور ہے۔ تو کیا جانے، تو لاکھوں برس رہے، لیکن لطف خرام، میں چند لمحے کی زندہ کے لیے رہتی ہوں، لطف خرام جو ہے تیرے لاکھوں سال کی زندگی میں نہیں۔
پھر آپ نے وہ بھی حوالہ دیا کہ کچھ روسی اس کے خیالات کی طرف مائل ہو گئے تھے، اشتراکیت کی طرف. تو ایک لینن خدا کے حضور میں بھی لکھے ہیں، لینن خدا کے حضور میں اسی دور کی ہے. پھر ایک جگہ وہ بھی کہتے ہیں کہ میں کیسے سمجھتا کہ دہائی یا کہ نہیں ہے، ہر دم متغیر فکرت کے نظریات نہیں. اس کے علاوہ وہ میری جگہ دل میں ہے اس کے، تو الفقط اللہ اللہ. تو بہرحال جبریل ابلیس سے جی تو بہرحال وہ گئے تھے، اس طرف بھی ذہن تھا. آپ نے سنایا نا آپ کو وہ شعر کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوش ہے گندم کو جلا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کچھ اسے سمجھ. تو وہ خیالات کی طرف مائل ہوئے تھے. تو بہرحال ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. اور ابھی ہم حال میں 21 اپریل سے گزرے ہیں. 21 اپریل تھا نا ان کے وفات کا. ہم نے نکالا نا اقبال نمبر. ہاں ایک اقبال نمبر منصف میں بہت اچھا آیا. شکیب صاحب لندن میں بھی اس سے مستفید ہوئے، مجھے اس سے فون پہ بتائے کہ وہ بہت اچھا، یعنی اقبال کی رحلت کا 21 اپریل کی تاریخ تھی، تو اس کے بارے میں منصف میں چھپا تھا وہ. تو بہرحال بڑی خوش قسمتی کی بات ہے ہمارے لیے کہ جو ہے وہ اس قسم کے. اب اگلے بلیٹنز آپ کو مل چکے ہوں گے. اگلے بلیٹنز میں اس بات کا خیال رکھیے کہ آئندہ جو ہے ہمیں مسجد نبوی مختلف ادوار میں جناب احمد علی مخاطب کر رہے ہیں 5 مئی کو سالار جنگ میوزیم کے. اب آپ کو مسجد نبوی کی تفصیلات بتائیں گے، وہ شاید آڈیو ویڈیو سے رہے گا اس کا. اب اس میں کتنی تبدیلیاں آئی ہیں آپ کو معلوم ہے. ابھی ذکر ہوا 4 دیواری اور چھت کا، پھر اس میں زمزم بھی ہے، پھر اس میں مقام ابراہیم بھی ہے، کیا کیا نہیں ہے. اب سبھی چیزیں آئیں گی. اور اس کے بعد موت کا اسلامی تصور کے عنوان سے آپ کے جانے پہچانے عالم جی صاحب درس قرآن، ہاں درس قرآن منگل کے دن یہاں اوپر ہوتا ہو، اس کے لیے ہو، وہ اس کا ذکر ہم نہیں کرتے یہاں جو ہوتے ہیں. موت کا اسلامی تصور، حافظ محمد اسحاق کمال قادری صاحب. اب یہ تو ظاہر ہے کہ ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو ذرا وہ بھی اس میں بھی شرکت فرمائیے. اور پھر ڈاکٹر یوسف اعظمی پیام انسانیت اور کلام اقبال سے اگلے 4 شنبے کو مخاطب کر رہے ہیں. خیال رکھیے. اور چونکہ دعا کا وقت ہو چکا ہے، میں گزارش کروں گا کہ، اور ایک یہ ہے کہ یہاں بالغوں کے لیے اردو کلاسز چل رہے ہیں. آغاز ہو گیا ہے جمعرات، پیر منگل، 4 شنبہ جمعرات. بینک کے مینیجرز، اطراف کے لوگ، آفیسرز، غیر مسلم وہ آ رہے ہیں. روزانہ 6:30 سے 8 بجے کی کلاس. کہاں؟ یہی ہر پیر تک جمعرات اسی حال میں. اچھا، تو کس کلاس کے لڑکے آئیں گے؟ یعنی کلاس کے لیے بینک کے مینیجر ہیں، سجاتا اسکول کے پرنسپل ہیں، بڑے لوگ ہیں. مگر اردو سیکھنا چاہتے، مادری زبان اردو نہیں ہے نا، سب اردو میں بات ہے. کر دیجیے. وہ کلاسز کب سے ہیں؟ 6 بجے سے اوپر. اچھا، 6 بجے شروع ہو گئی. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب يسر ولا تعسر انك انت العزيز الحكيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى محمد وآله وصحبه برحمتك يا